بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت 4 راستے بند کرے۔ تفصیلات کے مطابق صدر وفاق المدارس العربیہ مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے متعلق علماء کو دھوکے میں رکھا گیا۔ قوم کو اس وقت بڑے فتنے کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس فتنے کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ حکمران ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت 4 راستوں کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی مسلم لیگ کے تحت ہونے والے علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علماء کنونشن کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اپنے خطاب میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس موضوع پر کسی پروگرام یا کسی جلسے کی صورت میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی روشنی میں دھوکہ دہی سے کام لیا گیا۔ قوم کو اس وقت بڑے فتنے کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس کی حقیقت پر کام کر رہے ہیں، ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح سے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مطالبہ کیا کہ حکومت وقت اور ادارے ٹرانسجنڈر ایکٹ کی آڑ میں بے حیائی کی روک تھام کریں اور علماء کرام بھی اس حوالے سے آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں۔ سابق ممبر قومی اسمبلی جمعیت علماء اسلام مولانا قاضی عصمت اللہ مرحوم اور ان کے چھوٹے بھائی عباس خان کی وفات پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعزیتی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سرپرست جمعیت علماء اسلام سابق MNA مولانا عصمت اللہ اور ان کے بھائی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عصمت اللہ مرحوم عالم بعمل، قاضی، منجے ہوئے عالم اور جماعت کے مخلص، وفادار، باوقار اور زیرک رہنما تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا مرحوم ہمہ صفات کے مالک تھے۔ مرحوم کی خدمات قابل تحسین اور شاندار ہیں۔ مولانا مرحوم کی پارلیمانی اور سماجی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں مرحوم کی خدمات جماعت کے لیے قابل فخر اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مولانا مرحوم کی وفات جمعیت علماء اسلام کے لیے بڑا نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مولانا مرحوم اور ان کے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ کریم اہل خانہ کے لیے ایک ہی دن 2 بزرگوں کی وفات کا سانحہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ افغانستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق سرپل صوبے میں حدود نافذ کر کے 63 مجرمان کو لوگوں کی موجودگی میں کوڑے مارے گئے۔ اس کے علاوہ 2 افراد پر پنشیر میں حد نافذ کر لیا گیا۔ بیانات کے مطابق ان افراد پر لواطت، چوری اور ناجائز تعلقات کے الزامات ثابت ہوئے تھے۔ سرپل میں جن افراد پر تعزیری جزا نافذ کیا گیا ان میں 14 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ سزائیں سرپل کے اسٹیڈیم اور پنشیر کے ایک میدان میں لوگوں کی موجودگی میں دی گئیں۔ سرپل سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں حدود کا نفاذ عوام کی عبرت کے لیے ہے۔ حدود کے نفاذ کے وقت مقامی حکام اور ججز بھی موجود تھے۔ پروان صوبے میں بھی ایک شخص کو لواطت کے الزام میں لوگوں کی موجودگی میں سزا سنائی گئی ہے۔ افغانستان اپنے دوست اور برادر ملک انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے انڈونیشیا کے ہلال احمر اور مساجد کونسل کے چیئرمین اور سابق نائب صدر محمد یوسف کالا اور وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور انڈونیشیا کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ نے انڈونیشیا کی جانب سے ہمیشہ افغانستان کے لیے خیرسگالی کے جذبات اور انسانی امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام اور حکومتوں کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور باہمی احترام کو دیکھتے ہوئے افغانستان اپنے دوست اور برادر ملک انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں 45 سال کی جنگ کے بعد امن آیا ہے اور توانائی، کان کنی، زراعت، سڑکوں کی تعمیر، صنعت اور مختلف شعبوں میں تجارت اور بیرونی سرمایہ کاری کے اچھے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔
افغانستان نے اپنے تصویراتی محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹرانزٹ کے لیے سہولیات پیدا کی ہیں اور اب خطے کے ممالک کے تعاون سے بڑے علاقائی اقتصادی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جن میں کاسا 1000 انرجی پروجیکٹ اور تاپی کے منصوبے شامل ہیں۔ اسی دوران ہلال احمر اور مساجد کونسل جمہوریہ انڈونیشیا کے چیئرمین اور سابق نائب صدر محمد یوسف کالا نے افغانستان کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ انڈونیشیا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے اور انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کو افغانستان کی اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انڈونیشیا افغانستان کے ساتھ صحت کے شعبے میں تعاون اور افغان طلباء کو وظائف اور فیلوشپ دے گی۔